بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے دوستی اور پرواز محبت کے ایپیسوڈ 7۔ ہو سکتا ہے یہ آج آخری قسط بھی ہو، لیکن دیکھتے ہیں کتنا آج پڑھنے ہوتا ہے۔ اوکے، میں نکل رہی ہوں، ارسلان آگے ہیں، مانی چل آجا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا تو زوہا تو امان کے ساتھ جا چکی تھی، یہ تینوں رہ گئی تھیں۔ ارشی تو جا، میں عمل کے ساتھ آ جاؤں گی، مجھے تھوڑا کام ہے ابھی۔ منال بولی اچھا چل، اللہ حافظ، اور ہاں رات کو ٹائم پر آ جانا دونوں، اوکے؟ عریشہ بولی اور چلی گئی۔ آج رات کا کھانا سب کا عریشہ کی طرف تھا، کیونکہ کل انہوں نے ٹرپ پر جانا تھا۔ عمل کو پتہ لگے بغیر اس کا سارا سامان عریشہ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اب آگے کیا ہونا تھا اللہ جانے۔ ہاں اب بول کیا بات ہے؟ عریشہ کے جاتے ہی منال بولی، کیونکہ عمل نے ہی منال کو کچھ بتانے کے لیے روکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، راستے میں بتاتی ہوں، عمل بولی اور کھڑی ہوئی۔ پر جانا کہاں ہے؟ منال بھی کھڑی ہوئی اور بولی تم چلو تو میں بتاتی ہوں، عمل بولی اور یہ کالج سے نکلی۔ عمل یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ عمل نے وہ سب منال کو بتایا جو زرنور بیگم نے اسے بتایا تھا۔ اسے سن کر جھٹکا لگا، وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا لڑکی ہے جس کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنے مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ میرے لیے ماما بابا کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، عمل بولی۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے اور سارے جہان کی خوشیاں اللہ میری جان کو دے، آمین۔ میری جان تو اپنے ماما بابا کی خوشی کے آگے اپنی خوشی قربان کر رہی ہو نا، اب دیکھنا اللہ تمہیں کتنی خوشیاں دے گا، منال بولی۔ انشاءاللہ، آمین، عمل بولی۔ حارث نے ملنے کے لیے تمہیں کیوں بلایا ہے، اور کیا وہ جانتا ہے کہ تمہارا اس کا رشتہ؟ منال نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، عمل بولی۔ یہ دونوں اس ٹائم F6 اسٹریٹ 3 میں موجود تھی، ون کیفے میں۔ ہیلو پرنسس، حارث عمل کے پاس آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، عمل تنزیہ بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا میری ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حارث اس کا طنز سمجھ کر بولا۔ گڈ بوائے، اب اس سے ملو، یہ منال ہے عرف مانی، میری جان کا ٹکڑا۔ عمل نے تعارف کروایا۔ اوہ، تو آپ کی جان کا پہلا ٹکڑا یہ ہے؟ السلام علیکم جی، میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی آپ سے اور باقی 2 ٹکڑوں سے ملوں، حارث دوستانہ انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام، منال نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ اب ذرا جلدی بولو، کیا بتانا تھا؟ میں نے واپس بھی جانا ہے، عمل بولی۔ ان کے سامنے ہی؟ حارث بولا۔ ظاہر سی بات ہے، عمل بولی۔ عمل وہ تمہیں پتہ لگا ہے کچھ؟ حارث بولا۔ کیا؟ عمل جان کر بھی انجان بن کر بولی۔ وہ دادی جان کی خواہش وغیرہ؟ حارث بولا۔ عمل بولی۔ عمل میں تمہیں کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں نے شروع سے تمہیں اپنی بہترین دوست سمجھا ہے، بلکہ سمجھا کیا، تم ہو میری بہترین دوست۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ ہی کبھی چھپاؤں گا۔ عمل میں حنا کو پسند کرتا ہوں، میں نے تو کبھی تمہیں ایسی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، حارث بولتا گیا اور عمل چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ دیکھو، اگر ہماری شادی ہو بھی گئی تب بھی میں اپنے دل و دماغ سے حنا کو نہیں نکال سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، میں بہت شرمندہ ہوں، حارث بولا، اور عمل حیرت سے کبھی منال کو دیکھتی کبھی حارث کو۔ عمل کچھ تو بولو، حارث اس کو چپ دیکھ کر بولا۔ کون ہے ہنا؟ عمل نے پوچھا۔ میری کالج فرینڈ ہے، حارث بولا۔ اوہ گڈ، عمل بولی، لیکن اندر ہی اندر طوفان تھا کہیں۔ عمل تم ناراض تو نہیں ہو؟ دیکھنا تمہیں مجھ سے بہت اچھا اور بہترین انسان ملے گا، حارث بولا۔ ہاں 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 پاگل، مجھے کوئی نہیں چاہیے، اللہ تمہیں اس کے ساتھ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، عمل ہنستے ہوئے بولی۔ آمین، میں آج ہی جا کر ماما کو ہنا کے بارے میں بتا دوں گا، میں نے سوچا پہلے تمہیں بتا دوں، حارث بولا۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، عمل بولی اور کھڑی ہوئی۔ منال بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ارے ابھی تو کچھ کھایا بھی نہیں، حارث کھڑا ہو کر بولا۔ نہیں حارث، ابھی کافی دیر ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہی، اور ہاں اگلی بار حنا کو بھی ساتھ لے کر آنا، ہم بھی تو ملے میڈم سے، عمل بولی۔ کیوں نہیں، ضرور، انشاءاللہ، حارث بولا، اور یہ لوگ واپس کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس یار، دل قابو میں نہیں رہا، حیدر بولا۔ شاید ہادی پسند کرتا ہے حریم کو، امان کی منال بولی۔ اماں کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی حارث سے ہو، اگر نہ ہوئی تو عالیہ تمہارے بابا کے ساتھ رشتہ ختم کر لے گی، زرنور بیگم۔ عمل کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ منال۔ عمل مجھے ہنا پسند ہے اور میں اس سے ہی شادی کروں گا، حارث۔ مسلسل یہ باتیں عمل کو سنائی دے رہی تھیں۔ آج مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ حارث سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، پھر میں کیوں خوش نہیں ہوں؟ کاش کل کا دن نہ آئے، یہ خواہش بار بار میرے ذہن میں کیوں آ رہی؟ شاید کل کے بعد سچ میں سب ختم ہو جانا ہے، ہاں ہاں ہاں، سچی سوچتی ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے، یہ سب میں نے اپنے ایک ڈریم بک میں لکھا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو، ایسے ہی ہنسا جانا اور وہ سب، ہاں ہاں، کتنی پاگل ہوں میں، بھلا ہر خواہش پوری کہاں ہوتی ہے،
ہاں، آج میں امر راجپوت اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے محبت ہے اس سے۔ محبت کرنا گناہ تو نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کو ان کی محبت ملے۔ کل وہ سب چلے جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اس کی زندگی کا نیا آغاز ہوگا کسی کے ساتھ۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ ان کے واپس آتے ہی مجھے تو چلے جانا ہے نا پاکستان سے۔ امر، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے۔ عمل کا دل بھر چکا تھا، بس وہی باہر نکال رہی تھی۔ زرنور بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو عمل نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ عمل، تم رو رہی ہو؟ زرنور بیگم بولی۔ نہیں تو بھلا میں کیوں رونے لگی ماما؟ عمل بولی۔ اچھا، وہ میں پوچھنے آئی تھی تم نے کب نکلنا ہے؟ زرنور بیگم بولی۔ اوہ شٹ، میں تو لیٹ ہو گئی، بس میں 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آئی۔ آپ پلیز ابو بکر سے کہیں گاڑی تیار رکھے۔ عمل گھڑی دیکھ کر بولی اور کپڑے بیڈ سے اٹھائے۔ چلو میرا بچہ، جلدی آؤ بچے، میں بولتی ہوں اسے، نور بیگم بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ فلم دیکھ رہے تھے۔ ارے بند کیوں کر دی؟ ایک دم عمل نے مووی بند کی تو وہ سب بولے، یار تم لوگوں کو اور کوئی فلم نہیں ملی؟ اتنی فضول فلم ہے، اس میں آخر میں لڑکی نے مر جانا ہے۔ عمل ایل سی ڈی کے آگے کھڑی ہو کر بولی۔ پھٹے منہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ عمل، تو نے دیکھی ہوئی تھی تو چپ رہتی، منال بولی۔ اب تو بتا دیا نا، اب کوئی اور لگاؤ، عمل بولی۔ کوئی نہ، ہم پھر بھی دیکھیں گے، ہمیں کیا پتا لڑکی کیسے مرے گی، امان بولا۔ سچی فضول فلم ہے، میں 5 منٹ میں ساری کہانی بتا دیتی ہوں، عمل بولی۔ عمل، یار ہٹ آگے سے، اتنے تو مزے کی ہے، تجھے پتہ نہیں کیوں فضول لگ رہی ہے، عریشہ بولی۔ پلیز نہ، کوئی اور دیکھتے ہیں، عمل بولی۔ اتنی زیادہ تو ہوگی ہے، پہلے یہ تو پوری کر لے، امان بولا۔ جھوٹے، ابھی تو آدھی بھی نہیں ہوئی، عمل بولی۔ آئیڈیا، ہارر مووی دیکھتے ہیں، قسمیں چس آ جائے گی، عمل بولی۔ ہاں ہاں، ہارر بیسٹ ہے، شہریار اور حیدر بولے۔ نہیں اوئے، ہارر مووی کبھی نہیں، منال بولی۔ ڈرپوک کہیں کی، چپ کر کے بیٹھ، عمل بولی۔ نہیں نہ عمل، مانی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہارر مووی نہیں۔ میں جب بھی ہارر مووی دیکھتی ہوں پھر مجھے ہر طرف بس تم نظر آتی ہو، مطلب چڑیلے۔ زوہا بولی، سب ہنسنے لگے۔ ہی ہنسنا تھا، عمل تنزیہ ہنسی اور بولی۔ ہاں، عریشہ بولی۔ پھر تو ہنس بیٹھ کر میں مووی لگا رہی ہوں، عمل بولی اور ہارر مووی لگا کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد روم کا حال کچھ یوں تھا۔ شہریار صوفے کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا، پوری آنکھیں کھول کر مووی میں مگن ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر حیدر بیٹھا تھا اور مووی کا مزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ امان اور پھر زوہا بیٹھے تھے، جن کی حالت یہ تھی کہ بس ڈرنے ہی والے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی منال بیٹھی تھی، جس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تھے اور ایک آنکھ سے انگلی سائڈ پر کر کے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھی عریشہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی چڑیل مووی سے باہر آئے گی اور فوراً بھاگ جائے گی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ارسلان نے تو صوفے کا کشن اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا تھا، جس کو تھوڑا تھوڑا سائڈ پر کر کے دیکھ رہا تھا، اور عمل بھی نیچے زمین پر بیٹھی تھی صوفے کے پاس۔ وہ، شہریار اور حیدر ہی بس انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک منال نے عریشہ کو دیکھا اور اسی وقت عریشہ نے منال کو، اور ایک دم زوردار چیخ دونوں نے ماری۔ ان کے چیختے ہی باقی سب بھی چیخ اٹھے۔ کیا ہوا؟ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا اور فوراً روم کی لائٹس آن کی۔ پاگلو، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ پھر عمل بولی۔ تو کیوں ایسی چیزیں لگا رہی ہو جیسے دیکھ کر ایک دوسرے سے ہی ڈر لگ رہا ہے، منال بولی۔ بس بہت ہو گیا، بند کرو اسے، اچھا بھلا بندہ ڈر رہا ہے، ارسلان بولا اور مووی بند کر دی۔ اف نہیں نہیں، وہ تینوں بولے۔ تم تینوں کو اتنا شوق ہو رہا ہے تو خود کو شیشے میں دیکھ لو، امان بولا۔ آپ ہمیں جن اور بھوت بول رہے ہیں، عمل بولی۔ نہیں، تمہیں نہیں، میں نے تو انہیں بولا ہے، تم تو چڑیل ہو، امان بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ جائیں، میں نے بھی نہیں بولنا، اور میں جا رہی ہوں گھر، عمل بولی۔ ارے نہیں، سب کے منہ سے ایک دم نکلا۔ پارٹنر، ابھی نہیں جانے دوں گا میں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، شہریار بولا۔ تو یار میں کیا کروں گی یہاں، تم سب تو کل چلے جاؤ گے نا، عمل بولی۔ میں آتا ہوں، حریم کی کال ہے، حیدر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں جا رہی، اللہ حافظ، عمل بولی، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے حریم کا نام نوچ لے۔ پلیز عمل رک جاؤ، عریشہ نے روکا اسے۔ ہاں عمل، بس تھوڑی دیر، زوہا بولی۔ پارٹنر، میں خود تھوڑی دیر بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا، پکا، شہریار بولا۔ یار مگر، عمل بولی۔ اگر مگر کی بچی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، منال بولی۔ اچھا مگر بس آدھا گھنٹہ، عمل بولی۔ اوکے، سب بولے۔ یہ لو بھائی کلوروفارم، اب یہ بتاؤ شیرنی کے منہ میں ہاتھ کون ڈالے گا؟ منال عمل کو کمرے میں لے گئی تھی اور یہ سب لان میں جمع تھے، حیدر نے بولا اور کلوروفارم والا ٹیشو ان کے آگے کیا۔ شہری تم کرو نا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، زوہا بولی۔ کیوں؟ وجہ میں اس کی ماسی کا بیٹا ہوں جو مجھے کچھ نہیں کہتی، شہریار بولا۔ زوہا تم کر لو، حیدر بولا۔ یہ لو مہربانی، زوہا بولی اور ہاتھ جوڑے۔ عرشی تم، حیدر نے پوچھا۔ کیا میں کچھ بولا آپ لوگوں نے؟ سوری، مجھے سننا نہیں، عریشہ ڈرامے کرتے ہوئے بولی۔ حد ہے، سیدھا انکار، حیدر بولا۔ یار مان، حیدر نے ترستی نگاہوں سے امان کو دیکھا۔ سوری بھائی، میں اپنی بہن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، امان بولا۔ مر کہیں جا کے، ارسلان بھائی آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، حیدر بولا۔ نہ میں بہت برا ہوں، ارسلان بولا۔ کوئی تو کر لو شاعری، میرے ویر، میرے شہزادے، بس تو ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، حیدر بولا اور بیچاروں والی شکل بنا لی۔
نہیں اس بار نہیں، ہر بار تو مجھے پھنسا دیتا ہے، اب نہیں۔ شہریار بولا پلیز نہ کر دے، دیکھ تو اپنے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ حیدر بولا شاباش جذباتی بلیک میل۔ امان بولا میں پھر بھی نہیں کرنا یہ کام۔ شہریار بولا دیکھ لے یار کر دے۔ حیدر بولا اگر میں مان بھی جاؤں تو مجھے کیا ملے گا اپنی جان خطرے میں ڈال کر؟ شہریار بولا جو تو کہے گا وہ دوں گا۔ حیدر بولا پکا؟ شہریار سوچتے ہوئے بولا ہاں پکا پکا۔ حیدر بولا اپنی ہیوی بائک دے۔ شہریار بولا کیا کبھی نہیں؟ دیکھ میرے شہزادے ہیوی بائک والا مذاق نہیں۔ حیدر بولا نہیں تو نہ سے ہی جا کے خود کر لے جو کرنا ہے۔ شہریار بولا ایسا نہ کر، دیکھ لے تجھے پتہ ہے نا میری بائک کتنی ضروری ہے میرے لیے۔ حیدر بولا اتنی ضروری ہے تو میری مان چپ کر کے یہاں ہی بیٹھ اور بائک سے نکاح پڑھا لے۔ شہریار بولا اور سب ہنسنے لگے۔ ایک نمبر کا تو بڑا والا ہے، وہ ہے ڈیش انسان۔ حیدر بولا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ امان بولا ہاں نا بالکل۔ سب بولے یہ لے جا دفعہ ہو، دی تجھے ہیوی بائک، اللہ جانے اس جنگلی کے لیے کیا کیا قربان کرنا ہوگا۔ حیدر بولا بائک کے اس سائیڈ اگر عمل نہ کھڑی ہوتی تو وہ مر جاتا مگر اپنی بائک نہ دیتا۔ ہائے صدقے پیار تو چیک کرو لڑکے کا۔ شہریار بولا بکواس نہیں کر، اب نکل اور وہ کام کر کے۔ حیدر بولا ابھی رکو شہری ہادی، پہلے آگے کا پلان بتاؤ، نکلنا کب ہے؟ علیشا نے پوچھا ہم لوگ 3 بجے نکلیں گے یہاں سے، وین والا سیدھا F9 پارک پہنچے گا، F10 والے گیٹ پر اسٹوڈنٹ سارے وہاں ہی جمع ہوں گے، ہم بھی یہاں سے وہاں ہی جائیں گے، پھر انشاءاللہ سفر کا آغاز ہوگا۔ حیدر بولا ہادی ڈرو اس وقت سے جب عمل کو ہوش آئے گا۔ علیشا بولی نہ ڈراؤ یار، میں پہلے ہی بڑا ڈرتا ہوں اس جنگلی سے۔ حیدر بولا اوے منال کا میسج آ گیا ہے، چلو جلدی۔ زوہا بولی چل شہری لگ جا کام پہ۔ حیدر بولا تم لوگ چلو میں آیا۔ شہریار بولا اوے ڈر کے بھاگنے کا تو ارادہ نہیں تیرا؟ امان بولا او نہیں پاگل، تم لوگ چلو میں آتا ہوں۔ شہریار بولا اور وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے۔ یہ اتنا تیز پرفیوم کس نے لگایا ہے اس ٹائم؟ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو عمل بولی میں نے پارٹنر۔ شہریار بولا تو میرے بھائی تھوڑا کم لگاتے نا، ایسے لگایا جیسے کبھی ملنا ہی نہیں ہے۔ عمل بولی سمجھا کرو پارٹنر، فری کی چیز تھی نا۔ شہریار بولا کس کا اٹھایا؟ اچھی خوشبو ہے ویسے۔ عمل نے پوچھا یہ ہادی کا ہے؟ شہریار بولا اور ان تینوں کو عمل کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ جو بھی ہے پر آدھی رات کو اتنا پرفیوم لگا کر گھوم رہے ہو، پھر کوئی چڑیل عاشق ہوگی نا، پھر نہ کہنا۔ عمل بولی آئے ہائے پارٹنر، ہم جیسوں کی قسمت میں چڑیل بھی نہیں ہوتی، تو یہ چیک کرو۔ شہریار بولا اور ٹیشو آگے بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ عمل نہ سمجھی سے بولی ارے پرفیوم لگایا ہے اس پر بھی، کیا خوشبو ہے اس کی، توبہ آفت ہے۔ شہریار بولا ایسا بھی کیا ہے دکھاؤ۔ عمل بولی اور اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا اور اسمیل کیا، ایک دم بے ہوش ہوگی۔ ان تینوں نے اسے سنبھالا۔ یہ چیز؟ حیدر بولا واہ شہری مان کے تجھے۔ امان بولا ہائے بس کبھی غرور نہیں کیا۔ شہریار بولا ٹھڑکی لڑکی۔ حیدر بولا اور سب ہنسنے لگے۔ F9 پارک کے F10 مرکز والے گیٹ سے یہ قافلہ ہنزا وادی کے لیے روانہ ہوا۔ گاڑی نہ جانے کن انجان راستوں سے گزر رہی تھی جب اسے ہلکا ہلکا ہوش آیا۔ اس کا سر منال کی گود میں تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر منال کو دیکھا، سر بہت بھاری ہو رہا تھا تو پھر آنکھیں بند کر لیں۔ عمل جاگ رہی ہے، جلدی کچھ کرو۔ منال نے اسے ہلتا دیکھا تو بولی کیا؟ حیدر اور شہریار ایک دم بولے ہادی میرے بھائی، میری ماں دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ جا۔ شہریار بولا منال، اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، اس نے بڑی مشکل منال کو آواز دی۔ جی جی۔ منال بولی میرا سر پورا گھوم رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ عمل بولی اور ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں سر دباتی ہوں تم سو جاؤ، منال بولی اور اس کا سر دبانے لگی۔ عمل بولی اور آنکھیں بند کر لی۔ عالیہ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے مجبور ہو کر رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور میری گڑیا نے بس اس لیے ہاں کر دی کہیں اس کی وجہ سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم نہ ہو جائے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ حارث کو کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ پہلے تمہیں مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، اب میں ختم کرتا ہوں بس آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، تماشا بنایا ہوا ہے میری بیٹی کا، خدا حافظ۔ رانا صاحب شدید غصے میں بولے اور فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ رانا صاحب کی آوازیں سن کر زرنور بیگم کمرے میں آئیں اور بولی اس نے کیا ہماری بیٹی کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ جب دل میں آیا رشتے کے لیے پیچھے پڑ گئی اور پھر خود ہی انکار کر دیا کیونکہ ان کے نواب زادے کو کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ رانا صاحب بولے کیا انکار کر دیا؟ زرنور بیگم بولی تو اور کیا، ان کے بیٹے نے پہلے ہی کوئی پسند کر لی تھی، اس رات میری بیٹی کی تربیت پر بات کر رہی تھی، اپنے لاڈلے کا پتہ نہیں ہے، مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر، اس نے بس میرے لیے ہاں کی جبکہ وہ جانتی تھی وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ زرنور تم کہتی تھی نا عمل کو کہ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی، تو یقین کرو ہماری گڑیا بہت بڑی ہوگی ہے۔ رانا صاحب بولے آپ پلیز پریشان نہ ہو، اللہ ہماری بیٹی کے لیے بہتر سے بہترین فیصلہ کرے گا، آمین۔ زرنور بیگم بولی انشاءاللہ آمین۔ رانا صاحب بولے
اچھا چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے احد کا کورس مکمل ہو گیا اور وہ جلدی ہی واپس آ رہا ہے، زنور بیگم بولی، اور یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے اچانک ہوش آ گیا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھول لیں اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سے باہر کی طرف نظریں دورائیں۔ ایک طرف بلند ترین پہاڑ تھے اور دوسری طرف گہری ترین کھائی۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا لگ رہی تھی۔ وہ تینوں تو پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ حیدر تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ بیچارہ گاڑی کی رفتار بھی تیز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ راستہ بہت خطرناک تھا۔ مانی ایک لفظ بھی جھوٹ کا بولے بغیر بتا دو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، امل بولی۔ وہ بس ایسے ہی۔ منال کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ منال میں نے کچھ پوچھا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، امل چیخی۔ امل میں بتاتا ہوں، میں نے تم سے پوچھا نہیں نا، تو اپنا منہ بند رکھو، یہی بہتر ہے، حیدر کی بات کاٹ کر امل بولی۔ منال تم بتاؤ گی یا نہیں، امل بولی۔ امل پلیز ریلیکس یار، شہریار بولا۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ میں نے نہیں جانا تو پھر بھی، امل بولی۔ وہ ہمیں بکواس کی سمجھ نہیں آئی تھی نا، حیدر بولا۔ مانی شاعری اس کا منہ بند کروا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، امل بولی۔ اوئے منہ بند رکھنا کیوں آگ کو ہوا دے رہا ہے، شہریار بولا۔ ہاں میں آگ ہوں، باہر میں جاؤ تم سب ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو، امل شہریار کے آ کہنے سے اور تب کی۔ سمجھ نہیں آ رہا یا سنائی نہیں دیتا، امل پھر بولی۔ سمجھ نہیں آ رہی، حیدر بولا۔ کیوں میں فارسی بول رہی ہوں کیا، امل بولی۔ نہیں آپ بکواس کر رہی ہیں، ابھی تو آپ نے کہا، حیدر بولا۔ ہادی خدا کا واسطہ ہے چپ رہو، اور امل دیکھنا اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا غصہ کر کے اپنا خون جلانے کا، منال بولی۔ امل نے شدید غصے سے ان تینوں کو گھورا پر کچھ کہا نہیں کیونکہ واقعی کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ امل غصے سے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی اور ان تینوں نے چین کا سانس لیا۔ امل نے پیچھے والے شیشے سے باہر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ پیچھے جو گاڑیاں اسی قافلے میں موجود تھی وہ بہت خوبصورتی سے غباروں اور لڑیوں سے سجائی ہوئی تھی۔ وہ سب ایک دم اسے اپنے خواب اپنی خواہش کی طرح لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی لیکن اچانک ہی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھر گئی، سردی کی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے کمبل ڈالا تھا، اس نے اپنا منہ کمبل میں دے لیا۔ رات 8 بجے کا ٹائم تھا جب اچانک شاہ صاحب اور عائشہ بیگم رانا ہاؤس پہنچے۔ کھانا کھا کے اب یہ باتوں میں مصروف تھے۔ یار رانا آج ایک کام کرتے ہیں، ہماری اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں، شاہ صاحب باتیں کرتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، رانا صاحب بولے۔ ارے میرے یار، میں اپنے حیدر کے لیے امل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور ہاں بھائی میں ہاں کروائے بغیر نہیں اٹھنے والا یہاں سے، شاہ صاحب بولے۔ ارے یار میری کیا مجال جو میں تجھے نہ کروں، لیکن عمل سے پوچھے بغیر میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ رانا صاحب اور زنور بیگم نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور رانا صاحب بولے، بالکل یہ عمل کا پورا حق ہے، پر تم اپنا جواب تو دو نا، شاہ صاحب بولے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات بھلا کیا ہوگی زنور، رانا صاحب بولے۔ جی کیوں نہیں، زنور بیگم بولی۔ بس پھر صحیح ہے، منگنیاں کر کے زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، بس تم لوگ مجھے نکاح کی تاریخ دو، شاہ صاحب خوشی سے بولے۔ لیکن عمل سے پوچھے بغیر تاریخ نہیں دے سکتا یار، رانا صاحب بولے۔ ارے پریشانی والی کیا بات ہے، جیسے ہی وہ لوگ ہنزا سے واپس آتے ہیں تم اس سے پوچھ لینا اور اگلے دن ہم تاریخ رکھنے آ جائیں گے، شاہ صاحب بولے۔ لیکن بھائی صاحب اتنے جلدی، عمل تو اٹھ کر پانی بہت مشکل سے پیتی ہے، تو اتنی جلدی اتنی ذمہ داریاں کیسے سنبھالے گی، زنور بیگم بولی۔ فکر نہیں کرو زنور، جتنی لاڈ میں آپ لوگوں نے اسے رکھا ہے اس سے زیادہ لاڈ میں وہ ہمارے گھر میں رہے گی، ہمارے گھر میں سب ہے، بس ایک بیٹی کی کمی ہے، ہمیں بس وہی چاہیے، اور ویسے بھی ہر کام کے لیے نوکر موجود ہیں، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی، عائشہ بیگم بولی۔ مجھے پتہ ہے عائشہ تم اسے بیٹی بنا کر رکھو گی، پھر بھی، زنور بیگم بولی۔ ارے بھابھی جی آپ پریشان نہ ہو، بس ان کے آتے ہی ہم تاریخ لینے آ جائیں گے، آگے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، شاہ صاحب بولے۔ رات کے 12 بجے کے قریب یہ لوگ لکس ہنزا ہوٹل میں پہنچے جہاں رہنے کا انتظام تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہوٹل جنت کے ایک ٹکڑے پر بنا تھا تو غلط نہیں تھا، کہ وہ جگہ واقعی جنت کے ٹکڑے سے کم نہ تھی۔ کھانا کھانے کے لیے یہ لوگ ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ عمل کھانا کھا لو، عمل جو کہ کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اسے بلایا۔ عمل، اس نے کوئی جواب نہ دیا تو عریشہ اس کے پاس آ کر بولی، فرمائیں، وہ بولی۔ کھانا کھا لو، عریشہ بولی۔ مسئلہ کیا ہے، اپنی مرضی سے یہاں لے آئے ہو نا، اب تو سکون سے رہنے دو، جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، عمل بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ یار میں جا کے اسے سب بتا رہی ہوں، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی بس، عائشہ بولی۔ اور چمچی رک، بڑی آئی اسے بتانے والی، چپ کر کے بیٹھو اور کھانا کھاؤ، حیدر بولا اور اسے روکا۔ جب اسے سب پتہ لگے گا نا تو وہ ہم تینوں کو ہی جان سے مارے گی، تو تم لوگ تو پھر بچ جاؤ گے، منال بولی۔ ارے یار جہاں اتنا انتظار کیا ہے بس کل کا دن اور کر لو، شہریار بولا۔ اب میری بات سنو، ہم کل جائیں گے ایگل نیسٹ ویو پوائنٹ، حسینی پل اور نرتر ویلی،
اور پھر پرسوں کا دن چھوڑ کر اگلے دن ہم جائیں گے بلتت قلعہ، التیت قلعہ، راکا پوشی ویو پوائنٹ اور ہوور پور نگر وادی، اور اگر ٹائم ملا تو گلگت سٹی۔ تو اس لیے سب جلدی اٹھ کے تیار ہو جانا، کیونکہ برف باری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب شروع ہو جائے۔ حیدر بولا۔ ہائے بڑا مزہ آئے گا، اتنی ساری جگہوں پر جائیں گے۔ منال بولی۔ ہاں چلو جا کے سوتے ہیں ورنہ آنکھ نہیں کھلے گی، عریشہ بولی، اور یہ لوگ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ صبح 7 بجے تک سب تیار ہو گئے۔ ہادی ایک فیس بک پوسٹ تو بنتی ہے، امان بولا۔ ہاں ابھی کرتا ہوں، حیدر بولا۔ اوہ یہ جنگلی ٹیگ کیوں نہیں ہو رہی؟ حیدر بولا۔ یار نملہ تمہیں پتہ ہے رات میں نے اپنی آئی ڈی سے وائرس ریموو کر دیا۔ امل اپنے ساتھ کھڑی نمرا کو مخاطب کر کے بولی۔ ہو مطلب اس نے مجھے بلاک کر دیا؟ حیدر صدمے سے بولا۔ ہاں مطلب تجھے پتہ ہے کہ تو وائرس ہے؟ شہریار ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں نا، او مطلب نہیں، خیر جو بھی ہے تو دوستو ہم یہاں سے پہلے نرتر ویلی کی طرف جائیں گے۔ حیدر بولا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا ہوا انہوں نے بتا دیا۔ امل تنزیہ بولی۔ جنگلی چپ ہوگی تو ہی باقی بات بتاؤں گا نا جی۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ امر راجپوت کو اگنور کریں اور میری بات دھیان سے سنیں۔ حیدر بولا اور سارا پلان ان سب کو بتا دیا، اور یہ لوگ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے ان کی منزل تھی نلتر ویلی، جو کہ کرسٹل جھیلوں کے گود ہے۔ شاندار وادی ہر سال بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہنزا سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سونامی گاؤں آتا ہے، جو پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ یہاں آتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹرکوں کے کسی وسیع قصبے میں آ گئے ہوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے آگے بارڈر بھی نظر جاتی ہے، جو کہ شاید دنیا کا خوبصورت ترین بارڈر ہے۔ کچھ گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد واپسی کا رخ کیا۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ سب ہوٹل سے باہر بیٹھے تھے، آگ جلا کر، اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ سنو چلو میوزک کشن کھیلتے ہیں۔ شہریار کھڑا ہوا اور بولا۔ چلو گڈ آئیڈیا، سب بولے۔ میں نہیں کھیل رہا، میوزک کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ارسلان بولا۔ اوکے چلیں پھر آن کریں میوزک۔ امان بولا، اور میوزک آن ہوتے ہی کشن ادھر ادھر گھومنے لگا۔ حسن۔ میوزک رکا تو کشن حسن کے ہاتھ میں تھا، تو سب نے اس کے نام کا شور کیا۔ چلو بھائی حسن کوئی مست سا شعر سنا دو، انم بولی جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سب واہ واہ تو کرو، حسن بولا۔ آہا واہ 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 واہ، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے اور ہنسنے لگے۔ ہنس کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ حسن بولا۔ ویسے حسن کتابی کیڑے، حد ہے، اس حسین موسم اور اس خوبصورت جگہ نے بھی کوئی اثر نہ ڈالا تم پر، عریشہ بولی، اور سب ہنسنے لگے۔ ایک بار پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور کشن ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ہادی۔ سب میوزک رکتے ہی بولے۔ زندگی میں سب سے خاص کیا ملا؟ منال بولی۔ زندگی ہی میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اگر میری یہ زندگی نہ ہوتی تو وہ مجھے نہ ملتی، جو میرے لیے میری زندگی اور میری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ ایک لڑکی نہیں، میری کل کائنات ہے۔ ہادی عمل کی طرف دیکھ کر بولتا گیا، اور وہ اپنے ناخنوں سے لگی تھی اور نہ ہی ہمت کر کے آنکھ اٹھا کر اسے ایک ہی نظر دیکھ سکے، اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ سب نے شور کیا اور حیدر نے اسے وہاں سے دور جاتے دیکھا۔ کھیل جاری رہا۔ حیدر اٹھا اور اس طرف چل دیا جہاں امل کی تھی۔ امل اکیلی وہاں اندھیرے میں کھڑی تھی، چاند اور عتاباد جھیل کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس کے قریب گیا۔ حیدر اس کے برابر میں کھڑا ہوا اور چاند کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ امل نے چونک کر اپنے برابر کھڑے اسے دیکھا اور فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ امل تمہیں پتہ ہے، میں نے سنا ہے جب نیا چاند پہلی دفعہ دیکھو تو جو دعا مانگو پوری ہوتی ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس دعا مانگنے آیا ہوں۔ حیدر بولا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حیدر کے خاموش ہوتے ہی امل نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا۔ امل کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور حیدر کے برابر جا کر کھڑی ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک نظر حیدر کو دیکھا اور دعا مانگنے لگی۔ حیدر نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنے برابر کھڑی دشمن جان کو دیکھا اور مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ایگل نیسٹ ویو پوائنٹ کے لیے نکل گئے۔ وادی ہنزا کا سب سے اونچا مقام ہے یہ، جہاں سے آپ پوری وادی ہنزا کے ساتھ وادی نگر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں جو لکھوں میں وہی کم ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد امل نمرا لوگوں کے گروپ کے ساتھ مارکیٹ گھومنے چلی گئی۔ تقریباً 11 بجے تک واپسی ہوئی۔ اوئے امل، تم نے یہ اپنے روم کے پیچھے والی جگہ دیکھی ہے؟ ان دونوں کا ایک ہی روم تھا، نمرا امل کو دیکھ کر بولی، جو لیٹی ہوئی تھی۔ روم کی چھت گھور رہی تھی، رات کا 1 بجنے والا تھا۔ نہیں کیوں، کیا ہے وہاں؟ امل بولی۔ ارے تم نے وہ جگہ نہیں دیکھی تو دیکھا ہی کیا ہے، چلو میرے ساتھ، ابھی دکھاتی ہوں۔ نمرا بولی۔ دل نہیں کر رہا یار، صبح دیکھوں گی۔ امل چھت گھورتی ہوئی بولی۔ ارے اٹھو، ابھی ہمیں کون سا نیند آ رہی ہے؟ نمرا بولی۔ نہیں نا یار، میرے سر میں بہت درد ہے، امل بولی۔ امل سچی یار، اگر تم دیکھو گی نا
تو وہ جگہ تو سارا درد بھاگ جائے گا۔ نمرہ بولی اور اٹھ کر چادر لینے کی۔ چلو یار دیکھتے ہیں میں درد بھاگتا ہے یا نہیں۔ امل اٹھی، کاندھوں پر چادر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھی۔ بہن اتنا تو اندھیرا ہے، کیا خاک کچھ نظر آئے گا؟ امل باہر آ کر بولی۔ تھوڑا آگے جاؤ گی تو ہی نظر آئے گا نا کچھ، نمرہ بولی۔ ارے یار اتنا اندھیرا ہے، کچھ ہوا بھی تو نظر نہیں آنا، امل بولی۔ وہ دیکھو جہاں جھولا لگا ہے نا جھیل کے پاس، وہاں جاؤ پھر دیکھنا، نمرہ بولی۔ اچھا بہن، امل بولی اور آگے کی طرف بڑھی، جہاں اسے بس خوبصورت جھیل اور کالے بڑے بڑے پہاڑی نظر آ رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہے یار، ہائے کتنا مزے کا جھولا ہے۔ امل کو جب کچھ نظر نہ آیا تو جھولے پر بیٹھ گئی اور جھولا جھولنے لگی۔ پیچھے مڑ کر نمرہ سے کچھ کہنے لگی تھی کہ ایک دم کھڑی ہوگی۔ ہاں کہاں گئی یہ نمرہ؟ امل ادھر ادھر اسے دیکھنے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ نمرہ ویسے اونچی اونچی آوازیں دینے لگی کہ کون ہے وہاں؟ نمرہ ایک دم وہ جھولا جس پر وہ بیٹھی تھی اس کے ہلنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ جھیل کی طرف تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے وہ۔ نمرہ مذاق بند کرو اور سامنے آؤ، نمرہ وہ وہاں کھڑی ہی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ ایک دم بہت تیز لائٹ اس کی طرف آئی، لائٹ کا رخ بس اسی پر تھا اور وہ زیادہ ڈر گئی۔ امل ایک دم کسی کی پکار پر مڑی، اب لائٹ اس کے بجائے اس جھولے پہ بیٹھے شخص پر تھی۔ ہائے رے عشق، یہ لفظ گونجے اور وہ امل کی طرف پلٹا اور امل پتھر کی مورت بنی وہاں کھڑی تھی۔ امل راجپوت، تمہیں پتہ ہے میں حیدر شاہ بہت ہی چول بندہ ہوا کرتا تھا، کبھی یہ پیار محبت یہ عشق میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن بس تب تک جب تک تم سے ٹکر نہیں ہوئی۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ حیدر رہا ہی نہیں باقی جو بس اپنی ذات سے محبت کرتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صرف تم ہو جس سے بات کرتے ہوئے میں کبھی تھک نہیں سکتا۔ تمہارے آگے ہار جانا میرے لیے پوری کائنات جیت جانے کے برابر ہے، جس کا خیال ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ میں لفظوں میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم وہ واحد ہو جس سے مجھے ہارنے کا ڈر ہے، اور ہاں تم ہی وہ واحد ہو جس کے ساتھ مجھے آخری آرام گاہ تک کا سفر کرنے کی خواہش ہے۔ لوگ کہتے ہیں عشق گناہ ہے، میں ان سے کہوں گا عشق گناہ نہیں توفیق ہے۔ محبت کیا ہے شاید میں ابھی بھی نہیں جانتا، لیکن عشق کیا ہے اس کی مثال میرے پاس تم ہو، صرف تم، میری کل کائنات۔ امل پتھر کی مورت بنی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کیے حیرت سے کھڑی تھی۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ وہ تو شاید اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی، دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ یا اللہ، کیا دعائیں ایسے قبول ہوا کرتی ہیں؟ کیا معجزے ایسے ہوا کرتے ہیں؟ ایک دم اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، یہ سوچ کر کہ اگر خواب ہے یہ سب تو وہ جلد ہی اس خواب سے اٹھ جائے۔ امل اس کے مخاطب کرنے پر اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی جو اب حیرت سے اور بڑی ہو گئی تھی۔ حیدر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ یار جنگلی سونٹی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم سے لڑے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، اور رات کو تمہاری خوفناک ہنسی مجھے سونے نہیں دیتی، اور کبھی خوش قسمتی سے سو ہی جاؤں تو تم چڑیل بن کر خواب میں آ جاتی ہو ڈرانے کے لیے۔ حیدر بولا، یا اللہ، یا پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے مگر اس آزمائش کا انعام ہمیں ہمارے سوچ سے بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ آج کچھ ہی لمحوں میں وہ سب بھول گئی تھی، یاد تھا بس یہ حیدر شاہ اس کا ہے، ارے وہ تو ہمیشہ سے اسی کا تھا۔ عمل میں عشق میں اس حد تک آ گیا ہوں، میں کسی کو اس نظر سے دیکھوں بھی تو گناہ ہے، اور تم پاگل میرے اور حریم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، جس کی پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے، اور یار میں بہن مانتا ہوں اسے۔ حیدر بولا، بس اب بے ہوش ہونے والی تھی۔ ایک تیرا ہی ساتھ چاہیے، ساری کائنات کس نے مانگی ہے؟ عمل میں تم سے عشق کرتا ہوں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور میں آج اپنے رب کو گواہ بنا کر تم سے اظہار عشق کرتا ہوں۔ حیدر بولا اور ایک دل والا غبارہ اس کی طرف کیا۔ عمل نے حیرت سے اس غبارے کو دیکھا، پھر حیدر کو جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ بنا کر غبارہ اپنے ناخنوں سے پھاڑ دیا۔ حیدر ایک دم ڈر ہی گیا اس کی آواز سے، جنگلی کہیں کی۔ وہ ہنسنے لگا اور ایک غبارہ اس کے سامنے کیا۔ اب عمل تب کی، اس کا جنگلی پن جاگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے غصے سے وہ پھر پھاڑا، اور پتہ نہیں چلا وہ خوش ہوئی کہ حیران۔ اس بار غبارہ پھٹتے ہی حیدر کے ہاتھ میں رنگ گری جو اس نے پیار سے عمل کی طرف کی، اور عمل نے خوشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے رنگ پہنا دی، ساتھ ہی چاروں طرف سے شور گونجا اور لائٹس آن ہو گئی۔ عمل ایک بار پھر حیران ہوگی وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر۔ بہت خوبصورتی سے وہ جگہ سجائی گئی تھی، سامنے سارے اسٹوڈنٹس اور وہ پانچوں کھڑے تھے۔
منال نے اسے آواز لگائی۔ عمل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ان تینوں کی طرف بھاگ کر گئی اور چاروں ایک دوسرے کے گلے لگی۔ 8-9 سال پرانی دوستی میں پہلی دفعہ یہ ان سے اتنے دن ناراض رہی تھی۔ ارے یہ ناراض ہی کب ہوتی تھی، بس غصہ کر کے اور گالیاں نکال کر کچھ ہی لمحوں میں پھر ویسی ہی ہو جاتی تھی۔ اس بار عمل کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو یا غصہ نکالے۔ وہ ناراض نہیں تھی مگر بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چڑیلیں اس کے دل کا حال منٹوں میں جان جائیں گی۔ لیکن وہ جان تو ایسے بھیگی تھی۔ اللہ نے ماں باپ اور بہن بھائی کے بعد اگر کوئی رشتہ بہت خوبصورت بنایا تھا تو وہ دوستی کا رشتہ تھا، اور یہ دوستی تو تھی بھی بہت پرانی، پہلے اسکول، پھر کالج اور اب آگے کی زندگی کے ہر لمحے تو ایک دوسرے کو دل سے زیادہ قریب ہوتی تھی۔ یہ چاروں الگ تھوڑی ہی تھی، یہ تو ایک جسم اور 4 جانیں تھیں۔ اس ٹائم وہاں موجود سب کے دلوں سے ان کی دوستی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ پارٹنر سوری، مجھ معصوم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ٹیشو پر کیا لگا کر دیا ہے، شہریار معصوم ترین بن کر بولا۔ عمل میری طرف سے بھی سوری، امان بولا۔ او بہنا میری طرف سے بھی سوری، ارسلان بولا۔ عمل میری طرف سے بھی سوری، حریم بولی۔ اوے جنگلی، حیدر جو وہاں ہی کھڑا سب دیکھ رہا تھا سب کے معافی مانگنے کے بعد بولا۔ عمل پلٹی۔ میں نے جن کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا تھا ان سب کے سامنے آج کان پکڑ کے معافی مانگتا ہوں، حیدر بولا، اور عمل کا جنگلی پن پوری طرح جاگ گیا تھا۔ حیدر اس کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ سوری بول تو رہا ہوں۔ عمل غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ حیدر بولا، یہ میری شال پکڑو ذرا، اس کو تو میں بتاتی ہوں۔ عمل نے اپنی شال اتار کر ان تینوں کی طرف بڑھائی اور شرٹ کے بازو اوپر کرتی ہوئی اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اور ہاتھ میں پکڑی اور اس کی طرف بھاگی۔ کیوں ڈرا رہی ہو؟ یہ دیکھو کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں۔ حیدر نے الٹا بھاگنا شروع کر دیا اور سٹ سٹینڈ کرنے لگا۔ جاہل پینڈو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج نہیں بچو گے مجھ سے، عمل کہتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ حیدر جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور دوڑ لگا دی۔ حیدر آگے آگے اور عمل اپنی جوتی ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے۔ باقی سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خیر یہ ٹام اینڈ جیری کو ساری زندگی چلنے تھے اب۔ ہائے رے محبت! شادی کی تیاریاں پوری جوش کے ساتھ جاری تھی کیونکہ وہاں حیدر اکیلا تھا اور یہاں عمل اکیلی بہن۔ دونوں گھروں سے خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ زرنور بیگم خوشی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی کہ عمل اگلے گھر جا کر کیا کرے گی۔ وہ جب بھی عمل کو کھانا پکانا سکھانے لگتی، بہت ڈانٹ سننے کے بعد کچن میں تو صحیح سلامت چلی جاتی مگر بعد میں نہ وہ صحیح سلامت بچتی اور نہ ہی کچن۔ آج جمعے کا دن تھا اور نماز کے بعد ان کا نکاح تھا اور رات کو مہندی۔ نکاح رانا ہاؤس میں ہی تھا اور مہندی پیراڈائز کمپلیکس اسلام آباد میں تھی۔ نکاح سے 2 دن پہلے ہی وہ تینوں رانا ہاؤس آ چکی تھی اور امان اور شہریار شاپلس تھے، لیکن وہ رانا ہاؤس میں دن میں تقریباً 3 سے 4 چکر تو پکا لگا لیتے تھے۔ اور تو اور حیدر بھی ہر بار ساتھ آتا مگر وہ جس لیے آتا تھا وہ کام نہ ہو پاتا کیونکہ اس بار 3 عدد چڑیلوں کا پہرا تھا۔ ان پانچوں نے دونوں گھروں میں خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ آج نکاح بھی تھا اور مہندی بھی، بہت کام تھے۔ آج صبح 5 بجے کے جاگ رہے تھے اور دلہن صاحبہ آرام سے 11 بجے اٹھی، وہ بھی سب کے اٹھانے کے بعد بڑی مشکل سے۔ عمل میری بہن پہن لینا، یہ اب تو مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ عرشی باز آ جائے یار، وہ پہلے ہی بات نہیں مان رہی۔ منال کافی دیر سے اس کے پیچھے پڑی تھی کہ تیار ہو جائے مگر وہ عمل ہی کیا جو آج کے دن بھی بات مان لے۔ پتہ نہیں مہندی کیسے لگوا لی تھی اور جب سے اسے دھو کر آئی تھی سیلفیاں لینے میں لگی تھی، اور جناب عرشی بلا وہ کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی اس کے ساتھ سیلفیاں لینے میں لگی تھی۔ زوہا نیچے تھی ورنہ منال کا ساتھ وہ دیتی۔ یار مانی کبھی تو چپ کر جایا کرو، کتنا بولتی ہو تم، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے معصوم بھائی کا۔ عمل تنگ آ کر بولی اور بیڈ پر بیٹھی اور تصویریں دیکھنے لگی۔ ان کا جو بننا تھا وہ بن گیا، اب تیری باری ہے۔ منال بولی، مانی تو آرام سے بیٹھ، میں ابھی ہادی کو کال کر کے بلاتی ہوں، وہ خود ہی آ کر منوائے گا اپنی باتیں۔ انیشا شرارت سے بولی، ہاں 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 جا کر لے، شاباش، کال کر کیا؟ عمل ہنستی ہوئی بولی، کچھ نہیں ہو سکتا اس ڈیش کا، 1 نمبر کی بڑی والی وہ ہے یہ۔ انیشا بولی، اف عمل تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، وہ لوگ نیچے نماز پڑھ کر آ چکے ہیں اور نکاح شروع ہونے والا ہے۔ زوہا کمرے میں داخل ہوئی تو حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ عمل جو جینس ٹی شرٹ میں ہی دیکھ کر بولی، یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ اتحاس بنائیں گی اور جینس ٹی شرٹ میں ہی نکاح کر کے دکھائیں گی۔ منال بولی، او میری بہن، کھسک تو نہیں گئی؟ تیری مہربانی ہے، اتحاس کسی اور دن بنا لینا، ابھی یہ پہن لے، میری شہزادی نہیں ہے۔ زوہا بولی، کیا یار حد ہو گیا، میرا نکاح ہے، مجھے اب تو اپنی مرضی کرنے دو، میں نہیں پہنوں گی تو مطلب نہیں۔ عمل بولی، او یار تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے میری بہن، آج تیرا نکاح ہے۔ منال بولی، کیا؟ ہائے سچی میرا نکاح ہے آج، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عمل تنزیہ بولی، کر اپنی مرضی، بھاڑ میں جا۔ زوہا بولی اور خود تیار ہونے لگی۔ عمل
عریشہ زور سے آواز دیتی ہوئی کمرے میں آئی۔ یار تم لوگ نا تسبیح پکڑ لو اور شروع ہو جو عمل کرنا۔ عمل بولی۔ پھٹے منہ۔ عرشی بولی اب کیا ہوا ہے؟ زحا بولی وہ لوگ آ گئے۔ عریشہ خوشی سے بولی کون؟ منال نے پوچھا۔ ارے ان کے وہ، عریشہ بولی اور عمل کی طرف اشارہ کیا۔ عریشہ ادھر دیکھ، یہ لے 2 روپے کی لعنت۔ عمل بولی ہاں چھوڑ، یہ تو پاگل ہے، تو دل پر نہ لے۔ عریشہ کا منہ بنتا دیکھ کر زحا بولی خوش ہے جو دل من محفل جیتوں سے سجا دی ہے، میرے یار کی شادی ہے۔ شہریار اور امان گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اوہ ادھر کدھر؟ عریشہ آگے بڑھتی ہوئی بولی تجھ کو ہی بابی بنائیں گے ورنہ اپنا دوست مار ڈالیں گے، ہائے تجھ کو ہی بابی بنائیں گے۔ عریشہ کو اگنور کر کے وہ عمل کی طرف بڑھے اور ڈانس کرتے ہوئے گاتے رہے۔ ہاں وہ چاروں ان کا ڈانس اور گانا سن کے ہنسنے لگی۔ او بھابی کے بھائیوں، یہاں لینے کے آئے ہو؟ منال بولی۔ بھابی لے کے ہم جائیں گے ورنہ یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ گانے کی طرح گاتے ہوئے بولے اور پھر ڈانس کرنے لگے۔ ہاں یہ لوگ پکا ہل گئے ہیں، وہ لوگ ہنستے ہوئے بولے۔ چلو شاباش، ابھی جائیں آپ لوگ یہاں سے، کل آنا۔ زحا بولی۔ بیگم 1 منٹ، امان بولا اور سوچنے لگا۔ کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ جواب کے لیے گانا سوچنے دو، امان بولا اور وہ پھر ہنسنے لگے۔ ہٹ جا، سامنے سے ہماری بابی کھڑی ہے۔ شہریار عریشہ سے بولا کیونکہ وہ عمل کے آگے کھڑی تھی۔ اوئے نہیں، غلط ہو گیا، بابی تو بیٹھی ہیں، ہٹ جا، سامنے سے ہماری بابی بیٹھی ہیں۔ شہریار بولا اور سب ہنسنے لگے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہو بہنا، اللہ دنیا جہان کی خوشیاں دے تمہیں۔ امان آگے بڑھا اور عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا خوش رہو پارٹنر، اللہ میرے بیچارے کزن کی خیر کرے۔ شہریار بھی آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا چلیں شاباش، اب جائیں یہاں سے۔ منال بولی چل شاعری ہو جائے پھر۔ جی تو یہ اسپیشل گانا ہمارے بھائی اور بابی کے لیے، میں امان ہوں لیکن فی الحال حیدر شاہ، اور یہ شہری فی الحال ہے امن راجپوت۔ امان بولا اور سب پھر ہنسنے لگے۔ چل پیار کرے گی؟ امان بولا۔ ہاں جی۔ شہریار بولا اور ان تینوں کا ہنس کر برا حال تھا۔ میرے ساتھ چلے گی؟ امان ڈانس کرتا ہوا بولا۔ نہ جی۔ شہریار شرماتے ہوئے بولا ارے تو ہاں کر یا تو نہ کر، تیری مرضی سونی ہے، ہم تجھ کو اٹھا کر لے جائیں گے، ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ امان بولا اور شہریار کو اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ان چاروں نے کہکا لگایا۔ ارے وہ تو واقعی سچ میں اب نکاح کے لیے آ رہے ہیں، کچھ کرو۔ عریشہ دروازہ بند کرنے گئی تھی تو عمل کی ایک کزن نے اسے بتایا نکاح کے بعد تجھے مست سا ڈانس کر کے دکھاؤں گی، ابھی میکسی دو مجھے۔ عمل بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی شکر ہے، یہ لے بھاگ کے جا، جلدی پہن کر آ، نکاح کے بعد میک اپ بھی کر دوں گی، ابھی ویسے بھی رو کے خراب ہی کرنا ہے تو نے۔ منال بولی مانی نہ کر یار، تجھے اس کی حرکتیں لگتی ہیں رونے والی۔ عریشہ بولی اوئے مینٹل کیس، یہ کیا کر رہی ہے؟ زحا عمل کو دیکھ کر بولی جس نے میکسی کندھوں پر ڈال کر آگے پھیلا لی تھی اور اس کے ساتھ کا دوپٹہ اپنے گرد ڈال لیا تھا، اور سامنے سے دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اس نے وہ پہنی ہوئی ہے۔ اوئے ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ، نظر لگانی ہے کیا؟ زوہی وہ دوپٹہ میرے اوپر دے دے۔ عمل ان کے کھلے منہ دیکھ کر بولی اور زحا سے بولی اور نکاح والے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں حیرت سے کبھی سے دیکھتی اور کبھی ایک دوسرے کو۔ دے دو یار اوپر دوپٹہ، دیکھے جا رہے ہو پاگلوں کی طرح، اور تصویریں اچھی لینا میری، اور جب میں دستخط کرنے لگوں گی تو ہاتھ کی تصویر لینا، اوکے؟ عمل بولی اور منال نے دوپٹہ اٹھا اور اس کے اوپر دے دیا اور گھونگھٹ نکال دیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کے ساتھ زرنور بیگم، رانا صاحب، احد، شہریار، امان، عائشہ شاہ اور عالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شروع کروں؟ مولوی صاحب نے اجازت مانگی۔ جی بسم اللہ کریں، رانا صاحب بولے۔ امن راجپوت ولد احمد رانا، آپ کا نکاح حیدر شاہ ولد سلمان شاہ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات بولے۔ نہیں، عمل ایک دم بولی اور سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شہریار اور امان کی ہنسی نکل گئی۔ زرنور بیگم نے رانا صاحب کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں یہ لڑکی مار کھائے گی میرے ہاتھوں۔ عائشہ شاہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہاں موجود ایک وہ ہی تھی جو اب بھی صحیح طرح جانتی نہ تھی اسے۔ عمل باز آؤ ورنہ یہاں سب کے سامنے پٹو گی مجھ سے۔ زرنور بیگم بولی آپ زبردستی نہیں کر سکتی، لڑکی اپنی مرضی سے جواب دے گی۔ مولوی صاحب بولے کیونکہ وہ جانتے نہ تھے اس لڑکی کو۔ ہائے اللہ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ عرشی ذرا چونٹی کاٹ، آج پہلی بار میرے حق میں کوئی بولا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب یہ لوگ بہت ظلم۔ عمل چپ کر کے نکاح کرو ورنہ بہت مار کھاؤ گی۔ زرنور بیگم نے اس کے بولنے کی رفتار کو بریک لگائی اور بولی یہ دیکھ لیں مولوی صاحب، جب آپ کے سامنے دھمکی مل رہی ہے مجھ معصوم کو۔ عمل بولی اور ان پانچوں کا کہکا بلند ہوا۔ مولوی صاحب آپ شروع کریں، رانا صاحب بولے۔ کیا شروع کروں؟ اچھا نکاح۔ بیچارہ مولوی ہی کملا گیا تھا۔
अमल शराफत से निकाह करो अब। ज़रनूर बेगम बोली, ओह मामा यार मैंने नहीं करना निकाह किसी शराफत दराफत से। अमल बोली और सब हंसने लगे। अमल चुप करके निकाह करो। ज़रनूर बेगम बोली, मामा अगर चुप कर गई तो कबूल है कैसे बोलूँगी। अमल बोली, मेरी माँ निकाह कर। मौलवी साहब प्लीज़ जल्दी शुरू करें। ज़रनूर बेगम बोली, अमर राजपूत वल अहमद राना, आपका निकाह हैदर शाह वल सलमान शाह से किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है। मौलवी साहब ने फिर निकाह के कलमात बोले, हाँ जी कबूल है, आपको मना नहीं करूँगी, आपने मेरे साथ होते जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अमल बोली और सब ने शुक्र का सांस लिया और यूं हंसते हंसाते निकाह हो गया और अमर राजपूत से अमर हैदर शाह बन गई। बस दो बोल से एक नया आगाज़ हुआ। मेरी शरारती गुड़िया अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। राना साहब की आंखें भर आई थी। वो इसके सर पर प्यार करके मौलवी साहब के साथ कमरे से बाहर चले गए। ज़रनूर बेगम और आलिया ने भी ढेरों दुआएं दी और आंसू साफ करते कमरे से चली गई। बाकी इस शरारती गुड़िया के बाद घर खाली और सुनसान हो जाना था। यार मुझे कोई रोना नहीं आ रहा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर रोना तो दूर की बात है, मेरा तो मुंह भी रोने वाला नहीं बन रहा। अमल इन तीनों के गले लग कर बोली तो वो तीनों हंसने लगी। पार्टनर ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पे, सदके जाऊँ अपनी प्यारी सी भाभी पे। शहरयार बोला, हाँ हाँ। वो चारों हंसने लगी। हंस क्यों रहे हो तुम लोग। अमान बोला, वो तो इसलिए। अमल बोली और मैक्सी बेड पर रख कर खड़ी होगी। वो दोनों हैरान खड़े इसे देख रहे थे। ये कौन आ गया। एकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। बेटा दरवाज़ा खोलो। दस्तक फिर से हुई और साथ ज़रनूर बेगम की आवाज़ भी आई। उफ मम्मा मैं तो गई काम से, अल्लाह जी बचा लो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। हाँ वॉशरूम में जाकर छुपती हूँ, तुम लोग संभाल लेना। अमल बोली और मैक्सी वगैरह उठाकर वॉशरूम में भागी। अमल की बच्ची रुक। इन्होंने आवाज़ें दी मगर वो ना रुकी। बेटा दरवाज़ा खोलो। फिर से दस्तक हुई और आवाज़ आई। अर्शी अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोल जा मेरी बहन। सुहा बोली, इतनी देर क्यों लगा दी बेटा, और अमल कहाँ है। ज़रनूर बेगम कमरे में आकर बोली, आंटी वो अमल वॉशरूम में है। दिनार घबराती हुई बोली, अच्छा पर मुझे क्यों लग रहा है उसने कुछ गड़बड़ की है। ज़रनूर इनके चेहरों के उड़े रंग देखकर बोली, माँ थी ना, अमल को अच्छी तरह जानती थी। जुहा बोली, नहीं नहीं आंटी। जुहा बोली, हाँ सच में कहने आई थी कि अमल को नीचे ले आओ, कुछ रस्में करनी। ज़रनूर बेगम बोली, लेकिन आंटी रहने देना, क्या ज़रूरत है नीचे लेकर जाने की। अरीशा बोली, अरे बच्चे वो आयशा और भाई साहब कह रहे हैं कि इनको साथ बिठाकर कुछ रस्में करनी है, तो थोड़ी देर के लिए ले आओ। ज़रनूर बेगम बोली, लेकिन एंटी पार्लर का टाइम हो रहा है। अरीशा अचानक याद आने पर बोली, अरे बच्चे थोड़ी देर से कुछ नहीं होता, आप लोग इसे ले आओ। और अमान और शहरयार आप दोनों मेरे साथ आओ ज़रा। ज़रनूर बेगम बोली और कमरे से निकल गई और वो दोनों इनके पीछे। उफ शुक्र है अल्लाह तेरी बचत होगी। अमल वॉशरूम से बाहर आकर बोली, ऐसे क्या देख रही हो तुम लोग। अमल इन तीनों को देखकर बोली, अमल तुम्हारी सास और ससुर साहब ने रस्मों के लिए तुम्हें नीचे बुलाया है। मीनार बोली, तो चलो ना, मैंने कब रोका है। अमल बोली, इस हुलिये में। अरीशा बोली, जाहिर सी बात है, और स्पाइडरमैन बनकर आऊँ। अमल बोली, ओके खुद ही जाओ, फिर हम भी नहीं जा रहे। सुहा बोली, ओके। अमल बोली और बाहर की तरफ बढ़ी। रुक जा, मेरी माँ कहाँ जा रही है, मुंह उठाकर। अरीशा ने रोका, नीचे तुम लोगों ने नहीं जाना तो ना जाओ। अमन नाराज़गी से बोली, अच्छा यार नाराज़ तो नहीं हो, चलो अब। मिनाल बोली और वो चारों नीचे की तरफ बढ़ी। और कैसी लग रही है वो। हैदर जो कि सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ब्राउन शॉल गले में डालकर बैठा था, इन दोनों से बोला, ना पूछ। अमान ने पहले एक नज़र शहरयार को देख कर बोला, बाहर में जा तू शहरी, तू बता। हैदर बोला, ये देख ले, अभी बस निकाह हुआ है और ये अमल बनना शुरू हो गया है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। अमान बोला, शहरी पहले इस पर मिट्टी डाल और अब मुझे बता। हैदर बोला, वो कैसी लग रही है, बयान करना मुश्किल है, सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ, आज तक ऐसी दुल्हन कोई होगी नहीं। शहरयार बोला, वो देख सामने से आती इन तीनों के दरमियान चलती अमल की तरफ इशारा किया। सब इसे देख रहे थे जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। ज़रनूर बेगम गुस्से से लाल हो रही थी। ओए चरेलो ज़रा तेज़ चलो, मैं तुम लोगों की वजह से आहिस्ता चल रही हूँ। अमल आहिस्ता आवाज़ में बोली, मेरी जान बेशक तू दुल्हन लग नहीं रही मगर कसम से मान ले मेरी बात, अभी कुछ टाइम पहले ही तेरा निकाह हुआ है। अरीशा भी आहिस्ता आवाज़ में बोली, जंगली इंसान क्या है ये सब। हैदर के साथ जाकर इसे बिठाया तो हैदर तप कर बोला, बेचारा तब से तड़प रहा था इस दुश्मन जान को इस मैक्सी में देखने के लिए जो इसने पसंद की थी। अब इसको इस हुलिये में देखकर इसका दिल कर रहा था अपना सर दीवार में मार ले। क्यों नज़र नहीं आ रहा क्या, ग्लासेस उतार कर दूँ क्या। अमर बोली, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, जो पूछा है वो बताओ। हैदर बोला, दिमाग होगा तो ही ख़राब करूँगी ना। अमल बोली, अमल यार मैं इतने प्यार से लाया था तुम्हारे लिए। हैदर रो देने वाला होकर बोला, तभी तो नहीं पहनी। अमल इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाई, क्या बेटा तुम बस एक दिन और सब्र करो, फिर तुम्हें मैं बताऊँगा। अमल हैदर बोला और अमल की हंसी रुकी। इसने हैदर की तरफ देखा, माशाल्लाह मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं साथ बैठे, अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। आयशा बेगम इनके पास आकर बुलाए लेती हुई बोली, आंटी ये देखे हादी मुझे डांट रहा है, वो ड्रेस बहुत भारी था इसलिए मैंने उतार दिया था। अमल मासूम तरीन बनकर बोली और हैदर से ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनोखी बात सुनी हो। हादी गलत बात। आयशा बेगम बोली, अस्तगफिरुल्लाह मम्मा, आपको ये डरने वाली चीज़ लगती है। हैदर बोला,
تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈونگے کے منہ والے بندر۔ عمل بولی۔ چل چل امریکن سوڈی۔ حیدر بولا۔ جنگلی بالو منہ بند رکھو۔ عمل بولی۔ اف عمل بس کرو، تمہارا شوہر آئی ہے، اب بدتمیزی کی تو یہاں سب کے سامنے پٹو گی۔ نور بیگم بولی۔ اماں یہ دیکھیں کیسے دانت نکال رہا ہے، دل کر رہا ہے دانت توڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں۔ عمل ٹپ کر بولی۔ عمل۔ نور بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ اف باہر میں جاؤ حیدر شاہ، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ عمل بولی اور صوفے کے کنارے سے لگی اور دل ہی دل میں اسے بدلہ لینے کا پلان تیار کرنے لگی۔ خیر یہ سب تو اب ساری زندگی ہی چلنا تھا، کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا تھا نہ ہی عمل باز آنے والی ہے اور نہ ہی حیدر۔ یہ کہانی تو فرضی ہے لیکن جملے اصلی زندگی کے ہیں۔ یہ کہانی ہے میرے اور میرے گینگ کی، SAIS گینگ۔ ہم چاروں کی دوستی کافی عجیب سی ہے، مطلب کچھ ایسے ہم ملے۔ یہ کہانی شروع ہوئی 6 کلاس سے۔ زوہا، عریشہ اور منال یہ تینوں 6 کلاس میں ایک ہی کلاس اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ پھر 7 کلاس میں منال نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور اس نے دوسرے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ دوستی پھر بھی قائم تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس میں عمل کہاں ہے؟ تو عمل پنجاب میں رہتی تھی اور یہ تینوں اسلام آباد میں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عمل اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں آ گئی ہمیشہ کے لیے، اور اس کا ایڈمیشن ہوا اس اسکول میں جہاں عریشہ اور زوہا دونوں بہنیں پڑھتی تھیں، اور 8 کلاس میں یہ تینوں اکٹھی ہوں گی۔ 1 سال پورا ہم ساتھ رہے۔ اس دوران عمل اور عریشہ نے اسکول کی ہاکی ٹیم میں حصہ لے لیا۔ ایک عجیب بات تھی، نہ عریشہ کو عمل پسند تھی کچھ خاص اور نہ ہی عمل کو عریشہ۔ بات تو ایک دوسرے سے صحیح سے کر لیتی تھی لیکن پسند نہ کرتی ایک دوسرے کو۔ اور یوں ہی 1 سال گزر گیا اور عمل نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور وہ آگے اس اسکول میں جہاں منال تھی۔ اب یہ چاروں 9 کلاس میں تھی۔ نہ ہی عمل جانتی تھی کہ منال ان دونوں کو جانتی ہے اور نہ ہی منال جانتی تھی کہ منال اور عمل کی دوستی شروع میں ہی ہوگی تھی اور آہستہ آہستہ یہ کافی کلوز ہوگی۔ پھر ٹیوشن بھی ایک ہی میم کے گھر رکھ لی۔ اس طرح یہ تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی اور اتوار کو کبھی عمل اس کے گھر پائی اور کبھی منال اس کے گھر۔ بہت خوبصورت یاد کے ساتھ یہ 2 سال کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران عمل کو افسوس رہا کہ کاش وہ زوہا کا نمبر ہی لے آتی، اور عریشہ تو اسے پسند ہی نہیں تھی، ویسے بھی بہنیں ہی تھی یہ۔ خیر 10 کے بعد پہلے عمل نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور پھر منال بھی اسی کالج میں آ گئی اور یہ پھر ایک ساتھ ہوگی۔ ابھی 3-4 دن ہوئے تھے کالج جاتے تو ایک دن عمل نے چھٹی کر لی۔ اس دن منال گئی تھی کالج۔ اس دن منال کی ملاقات زوہا اور عریشہ سے ہوئی۔ ان دونوں کا کالج کا وہ پہلا دن تھا۔ تینوں بہت خوش تھی۔ دوبارہ مل کے گھر جا کر منال نے عمل کو بتایا کہ وہ اپنی 6 کلاس کی دوستوں سے ملی ہے جو کہ ہماری ہی کلاس میں ہے۔ اگلے دن جب عمل کالج گئی تو اس دن حیران ہونے کی باری ان تینوں کی تھی۔ ہم ایسے ملیں گے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ دن اور آج کا دن ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم سارا دن اتنی موج مستی کرتے کہ بس جہاں بیٹھ جاتے وہاں سے خاموشی ہمیں خود ہی خدا حافظ کہہ کر اٹھ جاتی۔ اور ایک دن آ گیا کرونا، اور اس ظالم نے اور کچھ بند کیا ہو نہ کیا ہو لیکن کالج ضرور بند کر دیے۔ عمل اور منال کا گھر تو پاس تھا تو یہ دونوں تو مل لیتی تھیں۔ ان دنوں سے نہیں مل پاتے لیکن میسج پہ بات ہوتی رہتی اور کالز پر بھی۔ جب بات کرتی اتنی پاگل ہو جاتی کہ گھر والوں کو شک ہونے لگتا یہ کھسک تو نہیں کی، اور جب اللہ اللہ کر کے کالج کھل گئے تو ساری میمز تو جیسے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ جب ان کو ساتھ بیٹھا دیکھتی تو اٹھا کر الگ الگ بٹھا دیتی۔ خیر باز آنے والا مادہ ہم بھی نہیں تھے، دور سے ہی ایک دوسرے کو ایسے اشارے کرتے کہ ہم چاروں باقی کلاس کی بھی ہنسی نہ رکتی، اور منال کا بینڈ 12ویں کلاس کے شروع میں ہی بج گیا تھا جیسے ناول میں بجا، اور الحمدللہ وہ بہت خوش ہے، اللہ اسے ایسے ہی خوش رکھے۔ اور زوہا آج کل کچھ زیادہ پڑھاکو ہو گئی ہے، اور عریشہ اس ناول کے بعد آج تک اپنے ارسلان وارث کی تلاش میں ہے، اور عمل اسے تو چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے، وہ تو معصوم ترین ہے۔ یہ آپ سب سے بہتر ہے اور کون جانتا ہے۔ ایک آخری بات، یہ پیار محبت بس ناولز کی حد تک صحیح ہے، ویسے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور دوستی سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ پیار کرنا ہے تو کرے، محبت کرنی ہے تو کری، لیکن